إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اس سے پچھلے درس میں بدعات کے نقصانات سے متعلق 3 باتیں ہم نے دیکھی تھی. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ بدعات کے نقصانات میں سے 3 نقصانات پچھلے درس میں ہوئے تھے. وہ پہلا نقصان نمبر 1، ہر بدعت گمراہی ہے. تو معلوم ہوا کہ بدعت گمراہی ہے. جو آدمی بدعت میں مبتلا ہو وہ ہدایت پر نہیں ہے، وہ آدمی گمراہ کہلانے کا زیادہ حقدار ہے. نمبر 2، دوسرا نقصان، ہر بدعت کا انجام جہنم ہے. اس اعتبار سے جو انسان بدعت پر عمل کرے، بدعت کو اچھا سمجھے، وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. الا ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دے. یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کیا بدعت معاف ہو سکتی ہے یا نہیں؟ کیا بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی؟ اس اعتبار سے کیا بدعت معاف ہو سکتی ہے؟ اگر اسی میں اس کی موت ہوگی تو مغفرت ہوگی؟ جیسا سوال ویسے جواب. سوچنا ضروری نہیں، سوچئے. جی، بے علمی پر خاتمہ ہوا تو معاف ہے، اور نہیں تو توبہ کرنے سے معاف ہوگی. یہ دوسری بار سے جواب ہے. کیا بدعت میں مبتلا ہونے والا یقیناً جہنمی ہے؟ یقیناً نہیں ہے، شک ہے اس میں. یہاں ہے تو نہا دھو کے ایک دم وضو کر کے سکون سے آنے کیا ہے. دیکھیے، دین ایک ہے سطحی لیول پہ ہم سیکھیں، کچھ چیزیں یاد کر لیے بس، لیکن واقعی نصوص کو جمع کرنا اور ان سے جو بات سامنے آتی ہے وہ لینا. حدیثیں ہیں، آیتیں ہیں، گہرائی کے ساتھ ان کو سمجھنا اور پھر نتیجے پر پہنچنا، یہ بہت ضروری ہے. اس لیے کہ انسان کا بہت بڑا، بلکہ سب سے بڑا بھی آپ کہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، بہت بڑا دشمن انسان کا کیا ہے؟ ادھورا علم. گمراہی کی 2 قسمیں ہیں. 2 وجہ سے آدمی علمی اعتبار سے گمراہ ہوتا ہے. نمبر 1 تو ایسی چیز جو معتبر نہیں تھی اس کو معتبر سمجھ لیا. انگوٹھے چومنا ثابت نہیں لیکن کہا ثابت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لگانا حدیث ملی، حدیث جھوٹی ہے لیکن سمجھا کیا حدیث کیسی ہے؟ صحیح ہے. تو ایک تو جو نقول، جو نصوص، جو بھی دلائل پاس پہنچے معتبر نہیں تھے اس کو کیا سمجھ لیا؟ معتبر. اس وجہ سے آدمی گمراہ ہوتا ہے، بدعات میں مبتلا ہوتا ہے، شرکیات میں جاتا ہے. نمبر 2، حدیث کا مطلب کچھ اور نکلتا تھا اور اس نے کچھ اور سمجھا، تو بھی گمراہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو بہت ساری گمراہیاں عام طور سے اس طرح کی ہوتی ہیں کہ ایک آدمی صحیح حدیث ہوتی ہے، آیت ہوتی ہے،
لیکن اس کا مطلب جو واقعی ہوتا ہے اس سے ہٹ کے کچھ اس کا مطلب لیتا ہے. یہ بھی گمراہی کی وجہ ہے. اس لیے ہم یہ جو درس یہاں جو جمع ہو رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم گہرائی کے ساتھ دلیلوں کو سمجھیں تاکہ دوسروں کو بھی سمجھانا ہمارے لیے آسان ہو. دوسروں کو کون سمجھا سکتا ہے؟ جو خود سمجھا ہو. اور دوسروں کو غلط سمجھانے کی بہت بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ خود غلط سمجھا یا دوسرے کو دھوکہ دینا ہے. سمجھنے کے باوجود آدمی دھوکہ. اللہ ہم دونوں چیزوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو بہرحال یہاں ہم کو دیکھنا ہے کہ واقعی دلیلیں کس طرح سے جمع ہوتی ہے اور آخری فیصلہ کیا نکلتا ہے. تو ہمارا آخری جواب کیا ہے جس پہ سب ہم لوگ جمع ہو گئے؟ بدعتی کے بارے میں فیصلہ کیا ہے؟ بدعتی یہی فیصلہ ہے. وہ جہنمی ہے یا نہیں ہے؟ کچھ لوگ نہیں بول رہے, جھگڑا ہو رہا ہے یہاں پہ. آپ دیکھیے کچھ لوگ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ان کو جہنم میں, اور کچھ لوگ دھکیلنے کے لیے تیار ہیں. آپ بتائیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ان اللہ لا یغفر, اب تھوڑا بتی سے لگنے لگی, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ اس بات کی ہرگز مغفرت نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے. ہاں اس کے سوا اس سے کم جس گناہ کے لیے چاہے گا, جس کے لیے چاہے گا مغفرت کرے گا. اس آیت میں اللہ نے قاعدہ بتلایا کہ اللہ تعالیٰ شرک سے کم تر گناہ چاہے گا تو معاف کرے گا. کسی کو شراب کا گناہ معاف کر دیا, دوسرے کو معاف نہیں کیا, ہو سکتا ہے ایسا؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ ایک شرابی تھا, اس کو اللہ نے معاف کر دیا شراب کی وجہ سے, لیکن کسی اور اچھائی کی وجہ سے اس کو معاف کر دیا. لیکن کسی شرابی کو جہنم میں ڈال دیا, کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں ہے, کیونکہ اللہ جس گناہ کے لیے جس انسان کو چاہے معاف کر سکتا ہے. ضروری نہیں کہ ایک گناہ والوں کو سب کو معاف کر دے, سارے شرابیوں کو معاف. ایسا ہوگا؟ کسی کو معاف ہو سکتا ہے, کسی کو نہیں. تو اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے, یعنی ہمارا, بعض آپ لوگ یہ نہ سمجھے اہل سنت والجماعت. اہل سنت والجماعت کون ہے؟ جو کتاب و سنت کے پابند ہوں, فرقوں میں نہیں بٹتے ہوں, ان کو کیا کہتے ہیں؟ اہل السنت والجماعہ. تو ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ اہل سنت والجماعت. اور ہم اہل حدیث بھی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, ایک سے زیادہ نام میں کوئی پرابلم نہیں ہے. علماء نے اس کو اختیار کیا, آپ سن چکے ہیں اس بارے میں. تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جو گناہگار ہیں, اہل الکبائر ان کو کہا جاتا ہے. یہ کسی جماعت کا نام نہیں ہے. کبائر والے, کبائر کس کی جمع ہے؟ کبیر یا کبیرہ. تو بڑے کی جمع پلورل ہے یہ. تو بڑے گناہ جو ہوتے ہیں, بڑے گناہ جن کے اوپر عذاب کی دھمکی آئی ہو, یا جس کے لیے لعنت آئی ہو, یا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آخرت میں عذاب کے بارے میں بتایا ہو, یا جس کو حرام کہا گیا ہو, یا جس کے بارے میں کہا گیا ہو کہ سختی سے جس کے بارے میں ڈانٹ آئی ہو, وہ کیا ہوتے ہیں؟ کبیرہ گناہ ہوتے ہیں. اس کی تفصیل ابن عباس وغیرہ کے اقوال علماء نے ذکر کیے. تو اہل کبائر کے بارے میں اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی, ان کا معاملہ اللہ کی مشیت پر مبنی ہے. مشیت کا لفظ آیا ہے شاء سے. شاء کا مطلب ہوتا ہے چاہنا, ارادہ کرنا. ان اللہ, اب آیت پھر سے دیکھیں گے ہم لوگ, کیا آیت ہے وہ؟ ان اللہ
لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء. یہاں آ گئے تھے کہ اللہ تعالی ہرگز یقیناً ان اللہ یقیناً اللہ لا یغفر مغفرت کرے گا نہیں ان کہ یشرک بہ شرک کیا جائے کس کے ساتھ بہ کی ضمیر کس طرف راجع ہے اللہ کی طرف تو ان یشرک بہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے اللہ تعالیٰ ہرگز اس بات کی مغفرت نہیں کرے گا یہ قاعدہ ہو گیا وَيَغْفِرُ اور مغفرت کرے گا سب کی کرے گا کہ نہیں کرے گا نہیں کرے گا ما دون ذالک دون یعنی کبھی سوا کے بھی آتا ہے اور کبھی نیچے کے بھی آتا ہے دونوں کے لیے آتا ہے اسی طرح سے دنیا کا لفظ کہاں سے آیا نچلی ہے نا السماء الدنیا تو نچلا آسمان تو دونا کا مطلب کیا ہوتا ہے نیچے بھی ہوتا ہے اور سوا بھی ہوتا ہے ما دون ذالک اس سے کم تر یہاں کون سا میننگ لینا پڑے گا پھر آپ کو کم تر لینا ہے یا اس کے علاوہ اب آپ بولیں گے ایسا ڈکشنری میں ایسا ہے جب دونا کا دونوں میننگ ہے آپ کم تر کیوں لیے اس کے سوا کیوں نہیں لیے کیا لینا چاہیے اس کے سوا یا اس سے کم اچھا سب آپ جمع ہو گئے نا عربی آتی ہے آپ کو سب کیوں ایسا اچھا یعنی اگر ہم سوا مطلب لیتے ہیں تو شرک تو معاف نہیں ہوگا کفر معاف ہوگا کوئی آدمی اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتا ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتا ہے تو یہ کفر ہے یا شرک ہے شرک نہیں ہے شرک بھی ہے نا پوچھے تو سمجھ میں آتا ادھر جانا کہ ادھر جانا وہ اکثر گاڑی چلاتے وقت میں دو راستے آتے رہے کہاں جانا دھکا کہاں ملتا ہے تو بعض لوگ قرائن سے طے کرتے دیکھنے کا کدھر پاور دے رہے کدھر زیادہ زور دے رہے ادھر جاؤ یشرکا ایشرکا بہی میں بہی سے مراد کون ہے اس کے ساتھ اللہ تو شرک کس کے ساتھ ہوتا ہے اللہ کے ساتھ ہوتا ہے اب کوئی آدمی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتا ہے تو اس نے شرک کیا کفر کیا سمجھ میں آیا ان الذین کفروا سواء علیہم ہے نا کفر تو اس سے نیچے لینا پڑے گا یا اس کے علاوہ شرک معاف ہوگا اور کفر نہیں معاف ہوگا کفر اکبر معاف ہوگا نہیں نفاق منافقین جنت میں جائیں گے جہنم میں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار تو منافقین جہنم کے نہ صرف جہنم میں جائیں گے بلکہ جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے اسفل تو یہاں پر شرک کفر اور نفاق تینوں گناہ معاف ہوں گے نہیں تو یہاں پر مطلب کیا ہے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ شرک سے کمتر درجے کا گناہ اللہ کیا کرے گا معاف کرے گا دون ذالک اس سے کمتر یعنی کس سے شرک سے کس کے بارے میں کہا گیا لیمن یشاء جس کے لیے اللہ چاہے تو یہ اب یہ بتائیے یہاں پہ کیا معلوم ہوا شرک معاف ہونے والا ہے شرک اکبر معاف نہیں ہوگا نمبر 2 شرک سے کمتر جو بھی گناہ ہے شراب چوری جوا وغیرہ 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 جھوٹ دھوکہ سب کچھ یہ معاف ہوگا کہ نہیں ہوگا ہوگا ہو سکتا ہے اب 2 میں سے ایک لفظ آپ کو چننا ہے معاف ہوگا یا ہو سکتا ہے ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے کیا معاف نہیں ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے حدیث میں آپ نے اس سے پہلے درس میں نہیں پڑھا يعذب ناس من اہل التوحید فی النار بعض اہل توحید کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا تو کسی گناہ کی وجہ سے آدمی جہنم میں جا سکتا ہے اور اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے تو کون سا گناہ اللہ کس کو معاف کرے ہم بول سکتے ہیں مثلا
کوئی آدمی کہہ دے کو ایک عورت تھی کتے کو پانی پلائی تو کیسے کہاں گئی وہ؟ تو زنا بھی کرو کتوں کو پانی پلاؤ، چلے گا؟ یہ جاہل ہے. سمجھ میں آیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے چاہا اس کو معاف کرنا کر دیا، لیکن کوئی اس سے قاعدہ نکال سکتا ہے کہ کتے کو پانی پلانے سے مغفرت ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد زنا کرو تو بھی چلتا ہے؟ کیونکہ وہ عورت دیکھو زانیہ تھی اور اس نے کیا کیا نہیں کی، کتے کو پانی پلایا، اللہ نے اس کو معاف کر دیا، تو قاعدہ ہے یہ. بعض لوگ اس وجہ سے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو وہ لوگ جو جہالت میں آ کے ایسی حدیثوں کو گناہوں کے لیے اپنے ٹکٹ بنا لیتے ہیں کہ چلو گناہ جائز ہے، گناہ کرتے رہو اور اللہ کی مغفرت کی امید رکھو، نمبر ایک. دوسرے وہ جاہل قسم کے لوگ ہیں جو اس طرح کی حدیثوں کو بولتے ہیں یہ کیسا ہو سکتا ہے، انکاری کر دیتے ہیں، چاہے وہ بخاری مسلم کی حدیث ہو چاہے کتنی بھی معتبر حدیث ہو. پھر اللہ کیسے اس سے تو گناہ حلال ہو جائیں گے، تو پھر اس کو کیا کرو، حدیث ہی کو دفن کر دو. تو دونوں بھی نہیں، صحیح فہم انکار سے روکتا ہے اور غلط فہم انکار تک لے جاتا ہے. سمجھا؟ ایک آدمی اگر غلط سمجھا تو بعض اوقات صحیح بات کا بھی وہ انکار کر دیتا ہے. اس لیے صحیح فہم کفر سے بچاتا ہے، گمراہی سے بچاتا ہے. تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اللہ شرک سے کمتر مرتبے کا جو بھی گناہ ہوگا اللہ چاہے گا، جس کو چاہے گا معاف کر دے گا. لِمَن يَشَاءُ، تو ہر ایک کی گارنٹی ہے اس میں. اب اللہ کس کو معاف کرے گا؟ اللہ کو معلوم ہے کون لائق ہے معاف کرنے کے، وہ پورا معاملہ اللہ کے اوپر ہے. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ کبیرہ گناہ معاف ہو سکتا ہے. پھر وہیں گھوم کے کبیرہ گناہ معاف بھی ہو سکتا ہے اور سزا بھی اب وہ اللہ کے اوپر. اس لیے ڈرنا چاہیے کہ نہیں کبیرہ سے. اللہ کی رحمت کی امید اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ چاہے تو عذاب بھی دے سکتا ہے. اس لیے مغفرت کی اور معافی کی حدیثوں سے اتنی امید نہیں لگانا چاہیے کہ گناہ آدمی حلال کر لے. صحابہ اسی لیے صحابہ کا فہم کیا تھا، صحیح تھا، اس لیے وہ ہمیشہ ڈرتے رہتے تھے کہ معلوم نہیں اللہ کس چیز پہ پکڑ لے، معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کس چیز کی سزا دے دے. تو صحابہ ڈرتے تھے، حالانکہ انہوں نے اتنی ساری نیکیاں کی تھیں، لیکن اللہ چاہے تو کسی گناہ کی وجہ سے کسی بندے کو پکڑ سکتا ہے. تو یہ ایمان کا لازمی حصہ ہے کہ آدمی اللہ سے ہمیشہ ڈرتا رہے. بہرحال اب یہ بتائیے اس آیت میں ایک چیز رہ گئی، وہ یہ کہ یہ توبہ والے ہیں یا بغیر توبہ والے ہیں؟ توبہ والے ہیں جن کی مغفرت ہو رہی اس آیت میں، وہ توبہ والے ہیں کہ نہیں؟ توبہ والے ہیں نا؟ نہیں، بغیر توبہ والے. بغیر توبہ والے کون بول رہے ہیں؟ کیوں بغیر توبہ والے ہیں؟ یعنی ایک آدمی توبہ کرے، سچی توبہ کرے، پھر بھی اللہ معاف نہیں کرے گا، ایسا ہوتا ہے؟ یعنی جو سچی توبہ کرے گا وہ معاف ہوگا ہی کہ نہیں ہوگا؟ تو جو سچی توبہ کرے وہ تو معاف ہوگا ہی. اس کے بارے میں ایسا نہیں کہا جا سکتا ہے کہ اللہ توبہ کے بعد بھی چاہے گا تو معاف کرے گا یا پھر سزا دے گا، توبہ کر کے بھی سزا دے گا، ایسا ہو سکتا ہے؟ تو یہاں وہ لوگ ہیں جنہوں نے توبہ نہیں کی ہے. تو توبہ کے بغیر اللہ چاہے تو معاف کرے گا، چاہے تو سزا بھی دے گا. تو مطلب بغیر توبہ کے بھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ گناہ معاف ہو جائے، گارنٹی لیکن نہیں ہے. اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، اللہ چاہے گا تو سزا دے گا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ آیات کا صحیح مطلب سمجھنا بہت ضروری ہے. ادھورا فہم انسان کا بہت بڑا دشمن ہوتا ہے. تو اس آیت میں معلوم ہوا کہ کفر، شرک اور نفاق یہ معاف ہوگا نہیں، کیونکہ سب کیا ہیں؟ ایک لیول کے ہیں. لیکن بدعت کفر ہے؟ بدعت کفر نہیں ہے، بدعت شرک نہیں ہے. بدعت اس سے کم مرتبے کا گناہ ہے، اگرچہ وہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن کیا ہے؟ بدعت سے آدمی اسلام کے دائرے سے نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا. اسی لیے آپ دیکھیں محدثین کا اتفاق ہے اس چیز پر. عام طور سے محدثین کا قول ہے، جمہور کا قول ہے کہ اگر بدعت مکفرہ نہ ہو
اگر بدعتی ایسا بدعتی ہے کہ وہ اسلام کے دائرے سے باہر نہیں نکلا ہو تو ایسے راوی کی روایت لی جا سکتی ہے بشرطے کہ وہ سچا ہو اور بدعت کا داعی نہ ہو. معلوم ہوا کہ بدعت سے آدمی اسلام کے باہر گیا اور اس بارے میں کوئی روایت ایسی نہیں ہے کہ بدعت سے اسلام کے باہر آدمی چلا جاتا ہے. کوئی بولے جہنم میں جانے کی بات ہے نا تو بھی اسلام سے باہر کیسا نہیں گیا؟ تو کیا ہر جہنم میں جانے والا کافر مشرک ہوگا؟ نہیں. دلیل ہاں تھوڑی دیر پہلے حدیث کی سمجھ میں آ رہا ہے. ایک علم دوسرے علم کے ساتھ مل کے صحیح فہم بنتا ہے، ایک علم دوسرے علم سے آزاد ہو جائے غلط فہم بنتا ہے. سمجھا؟ اس بات کو یاد رکھیے. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ رسول تم کو دیں لے لو. یعنی ایک چیز لو ایک چیز مت لو ہے، سب لے لو. سب لیں گے تو صحیح فہم آئے گا، کچھ لیں گے کچھ چھوڑ دیں گے تو غلط فہم آئے گا. سمجھ میں آیا؟ تو معلوم ہے کہ بعض اہل توحید بھی جہنم میں جائیں گے لیکن وہ نکالے جائیں گے، لیکن جو توحید والے نہیں ہوں گے وہ نکالے نہیں جائیں گے. تو بہرحال اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر بدعتی جہنمی ہے اگر اللہ اس کو نہ بچائے تو. سمجھ میں آیا؟ نمبر 3، تیسری چیز کیا ہے؟ بدعت عمل کو باطل کر دیتی ہے. جس عمل میں بدعت آ جائے وہ عمل مقبول ہوتا ہے یا مردود؟ مقبول کے مردود؟ مردود. مردود کا مطلب رد ہونے والا ہے. مردود کا مطلب رد ہونے والا ہے. تو یہ 3 باتیں ہم نے پچھلے درس میں دیکھی تھی. آگے آئیے نمبر 4، عام طور سے بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے. بدعت کے نقصانات میں سے یہ بھی ہے کہ عام طور سے بدعت کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی ہے. کیا دلیل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ احتجر التوبۃ، ایک روایت میں احتجب التوبۃ علی کل صاحب بدعہ، اللہ تعالی نے ہر صاحب بدعت کو، بدعتی کو اور توبہ کو الگ کر دیا ہے، یا دونوں کے بیچ میں کیا ہے؟ حجاب ہے. ان اللہ احتجب التوبہ، ان اللہ احتجر یا احتجب دونوں کے ایک ہی معنی ہوتے ہیں. التوبہ عن یا علی کل صاحب بدعہ، اللہ تعالی نے بدعات کو روک رکھا ہے. ہجر کے معنی چھوڑ دینے کے ہیں یا فاصلے کے ہیں، وہ ہجر الگ ہے. احتجرت یا احتجب حجاب کر دیا ہے. کس سے؟ توبہ کو. کس پر؟ علی کل صاحب بدعہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب بدعات سے توبہ کو حجاب میں کر دیا ہے، یا ہر صاحب بدعات کو توبہ سے حجاب میں. کہنا دونوں کے بیچ میں کیا ہے؟ بدعتی اور توبہ کے بیچ میں پردہ ہوتا ہے یا دوری ہوتی ہے، فاصلہ ہوتا ہے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عام حالت کے اعتبار سے یہ بہت ممکن ہے کہ کسی بدعتی کو کیا ہو؟ توبہ کی توفیق ہو. عام قاعدے کے اعتبار سے یہ ہے کہ عام طور سے بدعتی کو کیا ہوتا ہے؟ توبہ کی توفیق نہیں ملتی. مثال کے طور پر اللہ نے کیا فرمایا؟ خلق الانسان من عجل، خلق الانسان من عجل، انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے. لیکن آپ بتائیے کیا یہ انبیاء پر بات فٹ ہوتی ہے؟ اس میں ایک عام سٹیٹ میں ایکسیپشنز بھی ہوتے ہیں، استثناءات ہوتے ہیں. تو ایک عام بات بولی جاتی ہے، لوگ بہت بگڑ گئے ہیں. اگر کوئی آدمی لوگ بہت آج گڑبڑ کرنے لگے ہیں تو کیا اس کا مطلب سب ہوتا ہے؟ اللہ کے ولی نیک بندے سب ہوتا ہے؟ ایک عام قاعدہ بیان جب کیا جاتا ہے اس میں ہمیشہ ایکسیپشنز جس کو آپ کہتے ہیں، استثناء جس کو کہتے ہیں اردو میں، عربی میں استثناءات ہوتے ہیں. تو یہ ممکن ہے کہ ایک بدعتی کو بھی
توبہ کی توفیق ہو، لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے. جیسے آدمی ہوتا ہے بارش میں ہر جگہ سب طرف پانی پانی دکھتا ہے، کیوں؟ گھر میں بھی. ایک بات بولی جاتی ہے، ایک عام جملہ جب بولا جاتا ہے تو اس میں ہمیشہ کچھ کیا ہوتا ہے؟ ایکسیپشن ہوتا ہے. جیسے ہوا اللہ نے بھیجی قوم کے عذاب کے لیے، تدمر کل شیء بامر ربها، وہ جو ہوا تھی وہ اس کے رب کے حکم سے ہر چیز کو ڈھا دیتی تھی. ہر چیز کو سے مراد کیا ہے؟ ساری چیزیں. عرش بھی عرش نہیں، تو کچھ ایکسیپشن ہمیشہ اس میں ہوتے ہیں. یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے. تو جو چیز عام ہوتی ہے، اسی لیے روایت میں آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض روایت میں ہے کہ پورا مہینہ شعبان کا روزہ رکھتے تھے، اور دوسری روایت میں خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں گویا کہ پورا مہینہ. اس لیے علماء نے کیا کہا، جس روایت میں پورا مہینہ آیا ہے اس کا مطلب عربوں کے نزدیک عام طور سے جب کوئی چیز بہت زیادہ کی جاتی ہے اور غالب کی جاتی ہے، میکسیمم کی جاتی ہے، تھوڑا چھوڑ کے، تو اس کو بھی پورا کہا جاتا ہے. سمجھ میں آیا؟ جیسے آدمی آج مثال کے طور پر کہتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی دعوت میں گزار دی ہے، تو اس میں گھر کے معاملات بھی آتے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ رہنا، مسجد میں نماز پڑھنا وغیرہ وغیرہ بھی آتا ہے اس میں. تو ایک عام جملے میں بعض اوقات ایک اغلبیت ہوتی ہے، لیکن اس میں استثناءات بھی ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہاں پر کوئی آدمی کہے گا اس کا مطلب کوئی آج اگر بدعتی ہے تو اس کو کبھی توبہ ملنے والی نہیں. کیا یہ بات صحیح ہے؟ نہیں. یہ عام قاعدے کے اعتبار سے ہے، اس لیے کہ بدعت ایک آدمی کو توبہ سے روک دیتی ہے. غالب حال یہ ہوتا ہے، غالب حال یہ ہوتا ہے. جیسے کوئی آدمی ہے بچوں کو انجیکشن دیے تو بچے کبھی تیار نہیں ہوتے اس کے لیے. صحیح ہے کہ غلط ہے؟ لیکن کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو چپ چاپ بیٹھتے ہیں. تو کیا آپ عام قاعدہ توڑ لو گے؟ نہیں. تو اردو میں بھی، عربی میں بھی، ہر زبان میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک عام جملہ جب ہوتا ہے تو اس میں کچھ استثناءات ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے قاعدہ غلط نہیں ہوتا، اور قاعدے کی وجہ سے استثناء کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. سمجھ میں آیا؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ہر چیز میں ہم نے جوڑا جوڑا بنایا ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ اللہ نے ہر چیز کا کیا بنایا؟ جوڑی جوڑی بنایا، مرد اور عورت. لیکن استثناءات ہے کہ نہیں ہے؟ استثناءات ہیں، استثناءات ہیں. کچھ ہیں جو نہ مرد ہے نا، اور آج کل تو دنیا بھر میں لوگ اپنے آپ کو زبردستی تیسری کمپنی کا بنا رہے ہیں. اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو. اور قانوناً بھی وہ چیزیں کیا ہو رہی ہیں؟ پاس ہو رہی ہیں. پبلک فیل ہو رہی، قانون پاس ہو رہا. اللہ ہدایت دے. اور بہت صحیح کہا کچھ لوگوں نے، یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے، اس کا علاج کرنا چاہیے. تو اب اس سے قاعدہ غلط ہوا؟ نہیں. ایک عام قاعدہ ہوتا ہے جس میں کچھ کیا ہوتے ہیں؟ ایکسیپشنز ہوتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الانسان. اب دیکھیے دلیل میں اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ لوگ گڑبڑ نہ کریں ذہن میں. ما غرک بربک الکریم. یا اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دینے کا ذکر کیا، فجعل لکم السمع والابصار والافئدہ. سننے کے لیے کان دیے انسان کو، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی. تو کیا سب کو آنکھیں ملی ہیں؟ کسی کو نہیں بھی ملتی ہے. کوئی بہرا بھی پیدا ہوتا ہے. تو ایسا ہوتا ہے، لیکن کیا اس سے عام قاعدے کا انکار ہوتا ہے؟ نہیں. کسی استثناء سے، کسی ایکسیپشنل کنڈیشن سے جنرل رول کو توڑا جاتا ہے؟ نہیں. جیسے کوئی آدمی دیکھے، یہ ساری چیزیں ایک ساتھ جمع کر کے یاد رکھیں، میں کئی مثالیں دے رہا ہوں آپ بہت ساری مس کر جائیں گے اس میں. جیسے آپ کو لکھا ہوا ہے سگریٹ اسموکنگ از انجurious ٹو ہیلتھ. کوئی بولے میرے کو آج تک کچھ بھی نہیں ہوا، غلط لکھا ہوا ہے. صحیح ہے؟ سارے دنیا بھر کے ڈاکٹروں نے لکھا ہے اس کے اوپر کہ وہ کیا ہے، اس سے کینسر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. لیکن کسی کو اگر کینسر نہیں ہوا تو کیا وہ قاعدہ غلط ہوا؟ وہ تحقیق غلط ثابت ہوئی؟ نہیں. تو اس کو یاد رکھیے، عام قاعدہ ہوتا ہے، اس میں سے ہمیشہ کچھ ایکسیپشن ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ غلط نہیں ہوتا ہے. بہرحال تو ان اللہ احتجر، اور ایک روایت میں احتجب التوبۃ علی کل صاحب بدعہ. اس کو امام طبرانی وغیرہ نے روایت کیا ہے اپنی کتاب الاوسط میں، اور یہ صحیح روایت ہے کہ اللہ تعالی نے ہر بدعتی پر سے توبہ کو حجاب میں کر دیا ہے.
کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جب آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہو تو روشنی دکھائی نہیں دیتی ہے. ایک آدمی آنکھ بند کر لے، اس کو دوسرے پوچھیں کیا دکھ رہا؟ کچھ بھی نہیں دکھ رہا. تو آنکھ بند کرنے سے موجود چیزیں بھی کیا ہو جاتی ہیں؟ غائب ہو جاتی ہیں. تو وہ غائب ہوتی ہیں، آنکھ بند ہو گئی، آنکھ بند ہو گئی. تو بدعتی عام طور سے اپنی بدعت کو اچھا سمجھتا ہے، اس وجہ سے اس سے توبہ کرنے کی توفیق اس کو نہیں ہوتی ہے. آپ بتائیے توبہ نیکیوں سے کرتے کہ گناہ سے؟ اللہ بہت بڑی غلطی ہوئی، میں نے نماز پڑھا 5 وقت کی، معاف کر دے مجھ کو. غلطی ہوئی یا نیکی ہے؟ یہ آدمی توبہ کس چیز سے کرتا ہے؟ تقصیر سے. آدمی توبہ کس چیز سے کرتا ہے؟ استغفار کس چیز سے کرتا ہے؟ جب کوئی گناہ اس سے ہو جائے، کوئی کمی اس سے ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ نیکی کر کے آدمی توبہ یا استغفار کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے. تو آپ لوگ نماز پڑھ کے کیوں کرتے؟ نماز پڑھنے کے بعد آپ کیا بولتے پہلے بتاؤ؟ پہلے بولتے اللہ، پھر کیا بولتے؟ پھر جو بھی دعا ہے. تو یہ استغفار آپ پڑھے تو نیکی کر کے آپ بول رہے، ایک طرف تو بول رہے نہیں نیکی کر کے استغفار نہیں کرتے ہیں، اور آپ نماز پڑھ کے استغفار کر رہے. کیا غلطی ہوئی آپ سے؟ کیوں کرتے آپ؟ یہ آپ جب بیٹھو گے بات کرنے لوگوں سے تو آپ سب کو اٹھا پٹک آپ کو ایسا کریں گے لوگ. آپ کو تیار ہونا ہے اس کے لیے. اہل بدعت کے شبہات ہوتے ہیں، اہل حق کے پاس دلائل ہوتے ہیں، لیکن دلائل کے ساتھ ان شبہات کا ازالہ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. صرف دلیل دینے سے بات ثابت ہوتی ہے نہیں، کنفیوژن کو دور کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. سمجھ میں آیا؟ یاد رکھیے. اس لیے بہت سارے لوگوں کے پاس شبہات ہوتے ہیں، اسی لیے بدعتیوں کو عام طور سے علماء اہل شبہات بھی کہتے آئے ہیں. ان کے پاس شبہات، کنفیوژن ہوتا ہے، ان کے پاس کوئی علم اطمینان نہیں ہوتا ہے. تو آپ نماز پڑھ کے استغفار کیوں کرتے؟ سنت اس لیے استغفار کرتے ہیں. سنت میں سنت غلط ہوتی ہے، نعوذ باللہ. اللہ کے ڈر کی وجہ سے، جانے انجانے میں. تو جانے کے لیے یا انجانے کے لیے؟ اور عجیب بات یہ کہ آپ تو چھوڑیے، ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا تھا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اللہ ہماری توبہ قبول کر. گھر جب بنایا اللہ کا، کعبہ بنایا، اس وقت میں بھی اللہ سے توبہ کی تھی. دیکھیے، یاد رکھیے، اس بات کو یاد رکھیے. ایک استغفار اور توبہ ہوتی ہے اصل عمل کی وجہ سے، اور ایک ہوتی ہے تقصیر عمل کی وجہ سے. دیکھیے، ایک ہے کہ میں نے جو کام کیا وہی غلط کیا، تو کیا کریں گے؟ ثواب کی نیت کریں گے. کوئی آدمی شراب پی لیا، جوا کھیلا، کچھ غلط کام کر لیا، گالی دے دیا کسی کو، جھوٹ بول دیا، تو اس کا یہ عمل شروع سے اینڈ تک عمل کیا ہے؟ یہ شریعت کی روشنی میں کیا یہ عمل غلط ہے، یہ جائز نہیں ہے. تو اصل عمل ہی کیا ہے؟ غلط ہے. لیکن کبھی نیک عمل آدمی کرتا ہے، لیکن اللہ کا جو سٹینڈرڈ ہے ایکسپٹنس کا، اس کے قبولیت کا جو پیمانہ ہے، میرا عمل کیسا ہے؟ کچا عمل ہے، جیسا کرنا چاہیے تھا ویسا کیا نہیں. تو اصل عمل کی وجہ سے استغفار کر رہا ہے، یا جیسا کرنا چاہیے تھا ویسا نہیں کیا اس وجہ سے استغفار کر رہا ہے؟ سمجھ میں آیا؟ تو نماز کے بعد کس وجہ سے کرتے ہیں؟ اللہ تیری عبادت کا حق ادا ہوا نہیں، عمل تو صحیح کیا لیکن جیسا کرنا چاہیے تھا ویسا نہیں کیا. سمجھ میں آیا؟ یاد رکھیے. تو ایک آدمی جب اپنے عمل کو اچھا سمجھتا ہے تو کیا وہ توبہ کرے گا؟ نہیں کرتے. عام طور سے وہ توبہ اللہ میرے سے غلطی ہوئی معاف کر دی نہیں بولتا ہے، کیونکہ وہ اس کو نیکی سمجھتا ہے. اسی لیے سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ. بدعت ابلیس کو گناہ سے زیادہ پسند ہے. اس میں ایک قاعدہ بھی ہم عربی کا سیکھیں گے. المعصیۃ یتاب منہا والبدعۃ لا یتاب منہا. معصیت کس کو کہتے ہیں؟
معصیہ. اس کا اصل لفظ کیا ہے معصیت کا؟ عصا. وہ عصا نہیں موسیٰ علیہ السلام کو، وہ ایسا ہوتا ہے، وہ عصن ہے. وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصایا، وہ عصا الگ ہے، یہ عصا الگ ہے. انشاءاللہ رمضان کے بعد شروع ہوگا عربی ہمارا. یہ عصا کا مطلب ہے گناہ کرنا، گناہ کرنا، عصیان اسی سے. اور یہ عصا الگ ہے، یہ چھوڑ دو اس کو. تو اسی پر سے کیا ہے؟ المعصیہ یعنی گناہ. کہتے ہیں البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ. ابلیس کو بدعت معصیت سے زیادہ پسند ہے. کیوں؟ البدعۃ یتاب منہا، المعصیۃ یتاب منہا. معصیت سے توبہ کر لی جاتی ہے لیکن بدعت سے توبہ نہیں کی جاتی. یعنی عام طور سے ایک آدمی گناہ کر کے کیا کر لیتا ہے؟ شراب پی لیا، توبہ کر لیتا ہے، لیکن بدعت سے توبہ نہیں کر پاتا ہے. کیوں نہیں کرتا ہے؟ بدعت کو نیکی سمجھتا ہے، اس پہ امید رکھتا ہے. 12 ربیع الاول کا جلوس منا کے اس کے بعد بولتا ہے اللہ غلطی بھی معاف کر دے، بولتا ہے نہیں. فاتحہ دے کے بولتا ہے، جو نہیں بولتا ہے اس کو کیا بولتا ہے؟ مر گئے مردود، نہ فاتحہ نہ درود. آپ دیکھیں مردود جو معاملہ ہے وہ بدعت کے ساتھ ہے، لیکن جو بدعت نہ کرے وہ کیا ہو گیا ہے؟ بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ غریبا. اسلام جب شروع اجنبی تھا، بعد میں ویسے ہی اجنبی ہو جائے گا. الٹا ہو گیا کہ مردود وہ ہے جو بدعت کو چھوڑے نہیں کرے. حالانکہ اسلام میں کون ہے مردود؟ جو بدعت کرے. کیسا ہو گیا؟ الٹا الٹا. البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ. بدعت ابلیس کو معصیت سے زیادہ پسند ہے. اب ایک بات بتائیے، کیا بدعت معصیت نہیں ہے؟ یعنی کوئی آدمی نے کہا دیکھو اسی سے معلوم پڑتا ہے کہ بدعت گناہ نہیں ہے. کیوں؟ بدعت ابلیس کو پسند ہے معصیت سے. معصیت یعنی تو بدعت الگ ہوئی اور معصیت الگ ہوئی. کیا صحیح ہے؟ آپ بولیں یہ کہاں سے لے کے آ گئے کہ بدعت اور معصیت دونوں ایک ہیں الگ ہیں؟ دونوں بھی گناہ ہیں، لیکن اس کو کاٹ کے الگ کیوں کیا گیا؟ اس کی اسپیشل کیٹیگری کی وجہ سے. سمجھ میں آیا؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عموم میں سے کسی خاص کو کاٹ کے الگ کیا جاتا ہے. اس کی مثال آپ دے سکتے ہیں. ایک چیز سنیے، ایک چیز ایک بڑی کیٹیگری کے انڈر میں آتی ہے، لیکن اس کیٹیگری سے نکال کے اس کو الگ کیا جاتا ہے اور الگ سے مینشن کیا جاتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے کیا؟ جیسے کوئی آدمی کہے، میں پہلے آسان سے شروع کرتا ہوں. اجتماع میں سب لوگ آئے تھے، آپ کے بھائی لوگ بھی آئے تھے، تو یہ بھائی لوگ الگ ہے اور سب لوگ الگ ہیں، یا ایک ہی انسانوں میں ہی آتے ہوگے؟ انسانوں میں آتے. کیا بولیں کوئی آدمی تو کوئی انسان لوگوں میں نہیں آتے. بعض اوقات اسپیشلٹی کی وجہ سے، خصوصی تذکرے کی وجہ سے ایک جنرل میں سے کچھ لوگوں کو نکال کے الگ کیا جاتا ہے. سمجھ میں آیا؟ کئی لوگ تھے وہاں پہ اور تمہارے والد صاحب بھی تھے، تمہارے بھائی بھی تھے، تمہارے دوست بھی تھے، میں بھی تھا. تو آپ کو یہ بول سکتا ہے کہ لوگوں میں سے میں الگ ہوں، بھائی الگ ہے؟ نہیں، لوگوں میں ہی آتا ہے، لیکن خصوصی تذکرے کے الگ. اب بتائیے قرآن و سنت میں ایسا کچھ ہے کیا عمل کے اعتبار سے؟ اور آپ لوگوں کو یاد ہے سب کو، عجیب بات یہ ہے، نوح علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کہاں سے آئے؟ نہیں ویسا نہیں کہہ رہا ہوں میں. ایسا کوئی جملہ جس میں عام کیٹیگری ہے، عام بات ہے، اس میں سے ایک اور اسی کے انڈر میں سے کچھ آتا ہے، اسی گروپ میں آتا ہے وہ چیز، عمل، بات یا جو بھی ہے، شخص، اس کو الگ کاٹ کے الگ کیا گیا.
آیت میں بتائیے، شرعی استنباط نہیں. ہاں والعصر. ہاں والعصر آپ کو یاد ہے؟ کون بتائے گا پڑھ کے کیا ہے اس کو؟ والعصر قسم ہے زمانے کی. ان الانسان لفی، انسان گھاٹے میں ہے. الا الذین آمنوا، سوا، اب گھاٹے میں کون نہیں؟ آپ دیکھو کتنے چار لوگ ہیں، چار کام ہیں. سوا ان لوگوں کے جو ایمان لائے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کی، ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی. حق کی وصیت اور صبر کی وصیت سے پہلے اور کیا ہے؟ آیت میں کیا ہے؟ ایمان اور عمل. تو نیک اعمال کیے، ٹھیک ہے، ایمان لائے. نمبر ایک ایمان لائے. نمبر دو نیک عمل کیے. نمبر تین حق کی وصیت کی اور صبر کی وصیت. یہ نیک عمل میں نہیں آتا. کسی کو حق کی وصیت کرنا نیک عمل ہے کہ برا ہے؟ تو پھر نیک عمل الگ سے اس کو ذکر کیا گیا، اور یہاں دو چیزیں الگ سے ذکر کی گئی. تو کیا یہ نیک عمل میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ آتا ہے. لیکن اللہ نے اس کو کیا کیا؟ سمجھ میں آیا؟ نیک عمل تو ہیں، لیکن ایک جنرل بات ہے، نیک عمل کیے. پھر انہوں نے یہ بھی کیا، کیا کیا؟ ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو. تو اس کو کہتے ہیں عموم کے بعد خصوص. عموم کے بعد خصوص، کہ عام ذکر کرنے کے بعد اس میں سے کچھ خاص ذکر کیا جائے. تو ایسے یہاں پر بھی اگرچہ بدعت معصیت میں آتی ہے، لیکن معصیت کی خاص کیٹیگری ہے. جیسے یہ بھی نیکیوں کی خاص کیٹیگری جس کا رخ باہر دوسرے کی طرف ہوتا ہے، اس کی اہمیت کی وجہ سے اس کو الگ کیا گیا ہے. یا مثال کے طور پر اور ایک صورت ہے کوئی اس میں الگ الگ چیزیں ہیں. الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، تینوں الگ عمل ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. تنزل کون؟ ملائکۃ اور والروح. الروح کون ہے؟ اور ملائکہ. اچھا آپ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس رات لیلۃ القدر میں کون کون نیچے اترتا ہے؟ فرشتے. اور کون؟ جبریل. تو جبریل فرشتے نہیں ہیں، لیکن ان کی خصوصیت کی وجہ سے ان کو کیا کیا گیا؟ الگ سے ذکر کیا گیا. سمجھ میں آیا؟ تو ایسا کئی جگہ قرآن میں ہوتا ہے. الگ سے ذکر کرنے سے وہ آؤٹ آف کیٹیگری ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. بہرحال ان اللہ احتجر التوبۃ علی کل صاحب بدعہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بدعتی پر سے توبہ کو حجاب میں کر دیا ہے. اس لیے کہ بدعتی عام طور سے توبہ کو نیکی سمجھتا ہے، یعنی گناہ کو، بدعت کو نیکی سمجھتا ہے، اور عام گناہوں کو گناہ سمجھتا ہے. اس لیے بدعت سے وہ توبہ کرتا ہے نہیں. اسی لیے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ بدعت ابلیس کو کیا ہے؟ زیادہ پسند ہے. کس سے؟ دوسرے گناہوں سے. شراب پینا، جوا کھیلنا، چوری کرنا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، خیانت کرنا، یہ سب گناہ ہیں. لیکن ابلیس کو زیادہ کیا پسند ہے؟ تو ابلیس کوشش کیا کرے گا؟ کس چیز میں پھنسائے؟ گناہ میں یا بدعت میں؟ اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ گمراہی. لیکن توبہ کی توفیق کیوں نہیں ملتی ہے؟ اس لیے کہ اس کو نیکی سمجھتا ہے. اس لیے بہت سارے لوگ آپ دیکھیے جب ان کو بدعت سے منع کیا جاتا ہے ان کا ایک ہی جواب ہوتا ہے، غلط کیا ہے اس کے اندر؟ بولے غلط یہی ہے کہ تم کو غلط دکھ رہا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ تم کو یہ غلط دکھے گا نہیں. بدعت کی برائی یہ ہے کہ وہ بری دکھتی نہیں. بدعت کی برائی کیا ہے؟ سب سے ڈینجر معاملہ بدعت کے بارے میں یہ ہے کہ
کہ وہ ڈینجر ہے دکھتا ہی نہیں، اسی لیے آدمی کیا ہوتا ہے اس میں مبتلا ہو. ایسی کھائیے کہ اچانک ٹرن پہ تو آدمی سیدھا جاتا ہے، تو آدمی گر جاتا ہے اس کے اندر، دکھائی نہیں دیتا ہے وہ. تو بدعت دکھائی نہیں دیتی کہ بدعت ہے. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے، اس حالت کو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الکہف میں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے نبی آپ کہیے کیا ہم تم کو بتائیں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں گھاٹے میں کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی دنیا کی کوششیں سب کی سب رائے گاں چلی گئیں، برباد ہو گئیں. اور وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ اسی بھرم میں پڑے رہے کہ ہم کوئی نیک کام کر رہے ہیں. اس میں 3 باتیں اللہ نے بتائی. نمبر 1، اے نبی آپ بتاؤ، لوگوں سے کہو ہم بتائیں تم کو عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے. تو آپ بتائیے یہ عمل کرنے والے ہیں یا نہیں کرنے والے ہیں؟ بالاخسرین اعمالا، عمل کر کے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے؟ تو گھاٹے والے 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ جو کوشش ہی نہ کرے تو پھر کچھ ہوا ہی نہیں، نتیجہ بھی نہیں نکلا، پودا لگایا ہی نہیں تو پھر پیڑ کہاں سے آئے گا. اور ایک آدمی آم کا اور جام کا پیڑ سمجھ کے کانٹے والا ببول لگایا اس نے، تو اب کیا ہوا؟ ساری محنت اس کے اوپر کرنے کے بعد جب اگا تو کیا نکلے اس میں سے؟ پھل نکلے، کانٹے نکلے اس میں سے. تو اس کی محنت کیا ہو گئی؟ برباد. اور اس کا نتیجہ کیا ہو گیا؟ نقصان، تکلیف، پریشانی، پورے کھیت میں اگا دیا اس نے، اب چلنا مشکل ہو گیا اس کے. تو ایک آدمی کی کوششیں برباد کب ہوتی ہیں؟ نمبر 2، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، کہ جن کی دنیا کی کوششیں دنیا ہی میں رائے گاں چلی گئی، وہ مقبول ہوئی نہیں اللہ کے پاس، یہاں کا یہیں دھرا رہ گیا، اللہ کے پاس اس کے لیے کوئی ویلیو ہے ہی نہیں، آخرت تک وہ معاملہ گیا ہی نہیں، دنیا کا دنیا میں ہی سب ختم. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، دنیا میں جو کچھ کوششیں انہوں نے کی تھی، ضل عربی زبان میں ضائع ہونے کو کہتے ہیں. عربی میں اصل لفظ اس کے لیے جو ہے ضل کیا ہے؟ اس معنی میں بھی آتا ہے کہ ضائع ہو جانا. یا جیسے دودھ اگر گر جائے ریت میں تو کیا ہوگا؟ کھڑا رہے گا گلاس کی شکل میں، کیا ہوگا؟ اس میں مکس ہو گیا، کھو گیا. ضل اس معنی میں آتا ہے، ضل اللبن کہتے ہیں اس طرح سے. تو جن کی دنیا کی کوششیں کیا ہو گئی؟ سب کھو گئی، رائے گاں چلی گئی، برباد ہو گئی. اور وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور یہی وہ سمجھتے رہے کہ ہم کوئی یحسنون صنعا کام، یحسنون اچھا کرنا، ہم اچھا کام کر رہے ہیں، ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اچھا ہے، وہ یہ سمجھتے رہے. تو ایک تو یہ کہ ایک آدمی غلط کام کر رہا ہے، یہی نقصان کی چیز ہے. 2، اس کام کو غلط نہیں سمجھے بلکہ اس کو نیکی سمجھے. اب بتائیے اس سے زیادہ دھوکہ انسان کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ اور شیطان کیا کرتا ہے؟ یہی دھوکہ انسان کو دیتا ہے. بدعت شیطان کا دھوکے کا انجیکشن ہے جو آدمی کو شیطان دے دیتا ہے. ایک بار یہ انجیکشن دے دیا، اس کو سب کیا دکھائی دیتا ہے؟ بدعتیں سب اس کو دین دکھائی دینے لگتی ہیں. اس انجیکشن کا علاج کیا ہے؟ کتاب و سنت کا علم اور اس کا صحیح فہم. علم جب آتا ہے تو بہت سارے بدعتی بھی، ہمارے ربانی صاحب کہاں تھے؟ کعبہ میں رہتے تھے. بدعت میں آج خود بتاتے ہیں کیا کیا کرتے تھے پہلے وہ، اور خود ہی سوچ سوچ کے اس سے نفرت ظاہر کرتے ہیں. کہاں تھے وہ؟ بدعت میں تھے، شرکیات میں تھے. توبہ کی توفیق ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ان کی وجہ سے کئیوں کو ہوئی، اللہ کی توفیق سے، ان کے ذریعے سے اللہ نے کئیوں کو توبہ کی توفیق دیا. تو یعنی بدعتی کو بھی توبہ کی توفیق ہوتی ہے، لیکن عام طور سے ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. بہت کم لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ توفیق ملتی ہے توبہ کی. اسی اعتبار سے یہ عام جملہ ہے کہ صاحب بدعت سے توبہ روک لی جاتی ہے، اس کو نہیں ملتی ہے توفیق، بہت مشکل ہے. الا ہے کہ اللہ خود چاہے. اللہ اگر کسی کو ہدایت دینا چاہے تو بدعتی تو چھوڑیے، مشرک اور کافر کو اللہ ہدایت دے سکتا ہے.
وہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے۔ تو یہ چوتھی بات ہم کو معلوم ہوئی کہ بدعت کے نقصانات میں سے بھی ہے کہ بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی عام طور سے، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ میں اس لیے اتنا سمجھا رہا ہوں، اس لیے کہ بعض اوقات دائی اس حدیث سے یہ نہ سمجھ لیں ارے بدعتی اس کو دعوت دے کے فائدہ نہیں ہے، کیوں؟ حدیث میں ہے نا بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ اگر خارجی علم اس کو ملے، اس کے پاس علم پہنچے، وہ اس میں غور کرے تو توبہ کی توفیق ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ لیکن عام جب علم نہیں پہنچا اس کے پاس اور وہی کرتا رہا تو عام طور سے اسی میں پڑا رہتا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے۔ نمبر 5، قیامت کے دن حوض کوثر سے بدعتی کو دھتکارا جائے گا۔ قیامت کے دن جب سارے بندے پیاسے ہوں گے تو ہر نبی کا ایک حوض ہوگا، ہر نبی کا ہوگا، حدیثوں میں بات آئی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حوض پر ہوں گے جس کا نام کیا ہے؟ الکوثر۔ الکوثر اس کی اصل جنت میں ہے جو معراج کی رات آپ نے دیکھی تھی، اور اسی سے تعلق رکھنے والا حوض کہاں ہوگا؟ قیامت کے دن حشر کے میدان میں، اور وہاں آپ کے پاس لوگ آئیں گے اور سب سے پہلے وہاں پہنچیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور سارے مسلمان وہاں پہنچیں گے اور اس حوض سے پئیں گے۔ جو اس حوض سے پیے گا اس کو کبھی بھی پیاس محسوس نہیں ہوگی۔ جنت میں جو لوگ پئیں گے وہ پیاس کی وجہ سے پئیں گے یا لذت کی وجہ سے پئیں گے؟ جنت میں پیاس نہیں ہے، لا یظمأ فیہ ہے نا قرآن میں بھی کہ اس میں پیاس نہیں ہے، جنت میں پیاس نہیں ہے، بھوک بھی نہیں ہے، لا یجوع فیہا ولا، جو اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر کہا ہے، تو اس میں بھوک نہیں ہے، پیاس نہیں جنت میں۔ تو یہ جو پئیں گے ان کی پیاس ہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہوگی، لیکن اتنی بڑی چیز اہل بدعت کو ملے گی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا فرطکم علی الحوض، فرط کہتے ہیں جو پہلے جا کر اس کے لیے سیٹنگ کرے، تیاری کرے، سارے معاملات مہیا کرے، آسانی پیدا کرے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فرط۔ سلفا و فرطا میت میں پڑھا جاتا ہے بچے کی۔ انا فرطکم علی الحوض، میں حوض پر تم سے پہلے پہنچ کر تمہارے لیے معاملات کی درستگی کروں گا۔ فمن وردہ شرب منہ، جو کوئی حوض پر آئے گا وہ اس میں سے پیے گا۔ وردہ وارد ہونا، پہنچنا۔ ومن شرب منہ لم یظمأ بعدہ ابدا، جو کوئی حوض کوثر سے پیے گا، اس کا پانی پیے گا، وہ کبھی کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ لیرد علی اقوام اعرفهم ویعرفونی، کچھ لوگ اس پر آئیں گے، حوض کوثر پر آئیں گے، اور میں ان کو پہچان لوں گا، وہ بھی مجھ کو پہچان لیں گے۔ ثم یحال بینی وبینہم، حال بیچ میں آ جانا، ثم یحال بینی وبینہم، لیکن پھر یہ ہوگا کہ میرے اور ان کے بیچ میں ایک رکاوٹ آ جائے گی۔ فاقول انہم منی، میں کہوں گا یہ میرے ہیں، میرے آدمی ہیں، میرے لوگ ہیں، میرے امتی ہیں، انہم منی۔ فیقال انک لا تدری ما بدلوا بعدک، مجھ سے کہا جائے گا انک لا تدری، آپ کو نہیں معلوم، ما بدلوا بعدک، آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا تبدیلیاں کر دیں، آپ کو نہیں معلوم۔ فاقول سحقا سحقا لمن بدل بعدی، میں کہوں گا اس پر دوری ہو، دوری ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے بعد تبدیلیاں کر دی ہیں۔ اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں یہ بہت اہم حدیث ہے، اور علم غیب کا عقیدہ اس کا قتل کرنے والی حدیث ہے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب مانتے ہیں ان کے لیے یہ حدیث ایسی ہے کہ اس کا رد کرنا بڑا مشکل ہے۔ مشکل کیا، ممکن ہی نہیں ہے۔ ہاں، خوش فہمی میں آدمی رد کر دے اور کچھ نہ کچھ اس میں سے جواب نکال دے تو اور بات ہے، لیکن واقعی اس کا جواب نہیں ہے۔ بہرحال
ہماری پہلی اور آخری دلیل یہ ہے علم غیب کے بارے میں. اور چاہیے تو اور ہے، لیکن ایک میں ہی کام ہو جاتا تو پھر دوسرا کا ہی. اس حدیث میں آپ دیکھیے اجزاء اس کے دیکھتے ہیں کیا کیا ہے. انا فراتکم علی الحوض، میں حوض پہ تم میں سب سے پہلے پہنچ کر تمہارے معاملات کی درستی کی کروں گا، یعنی سب معاملات دیکھوں گا سب ٹھیک ٹھاک ہے کہ نہیں حوض پر، ان سے پہلے پہنچوں گا میں خوشخبری کے طور پر. فمن وردہ شرب منہ، جو حوض پر آئے گا اس سے پینے ملے گا. یعنی معلوم ہوا کہ قیامت کے دن محشر میں حشر کے میدان میں بھی لوگ پانی پئیں گے. کون سا پئیں گے؟ حوض کوثر سے، ایمان والے. ومن شرب منہ لم یظمأ بعدہ ابدا، اس سے پینے کا فائدہ کیا ہوگا؟ کبھی پیاسے نہیں ہوں گے. لا یرد علی اقوام اعرفهم ویعرفونی، کچھ لوگ آئیں گے میں انہیں پہچان لوں گا وہ مجھے پہچانیں گے. ارے علم غیب ثابت ہو رہا نا اس سے. اب بتائیے قیامت تک کے جتنے لوگ مسلمان ہیں سب جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ میں ان کو پہچانوں گا کیسا؟ علم غیب نہیں ثابت ہوتا اس سے، میں نے پہچان لوں گا. کیا ہے؟ آزا کون سی حدیث ہے وہ؟ صحیح مسلم میں کتاب الوضو میں ہے. صحیح مسلم میں کتاب الوضو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا آپ کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے کہا بتاؤ ایک آدمی ہے اس کے کچھ جانور ہیں، اونٹ وغیرہ جو بھی جانور ہیں مویشی ہیں، اس کے اندر اگر کچھ ایسے جانور ہیں جن کے ہاتھ اور پیشانیاں سفید ہوں، کالے جانوروں کے اندر مثلا گھوڑے ہیں، کالے رنگ کے سب گھوڑے ہیں، ان میں کچھ گھوڑے ایسے ہیں کہ جن کے پاؤں گھٹنے تک سفید ہوں اور جن کے چہرے ان کی پیشانیاں سفید ہوں، تو دیکھ کر پہچان سکتا ہے کہ نہیں پہچان سکتا ہے؟ پہچان سکتا ہے، علامت سے پہچانیں گے. تو آپ نے کہا ایسے میں اپنے امتیوں کو پہچان لوں گا وضو کے اعضاء کی وجہ سے. وضو کے اعضاء قیامت کے دن کیا ہوں گے؟ روشن ہوں گے. غرم محجلین حدیث میں آیا ہے، غرم محجلون. تو میں ان کو پہچانوں گا اور مجھ کو پہچانیں گے. تو کوئی سے علم غیب ثابت کرے تو آپ بتا سکتے ہیں ایسا نہیں ہے، علامت سے پہچانیں گے. جیسے آج بھی بڑے بڑے پروگرامز کے اندر انٹرنیشنل لیول پہ جو ہوتے ہیں ہر ایک یہاں لگا ہوا ہوتا ہے کہ کون ہے، کون سے ملک کا ہے، دیکھ کے پہچان لیتے ہیں. وہ بولے ارے آپ کبھی ملے نہیں کیسا پہچانے؟ بولے آپ دیکھ کے پہچان لوں میں آپ کو، علامت سے پہچان لیا. ثم يحال بینی و بینہم، پھر میرے ان کے بیچ میں رکاوٹ ہو جائے گی. رکاوٹ کیا ہوگی؟ فرشتے ہوں گے. بعض روایت میں کہ ان کو مار مار کے دور کریں گے. فاقول انہم منی، میں کہوں گا یہ میرے ہیں. تو یہ مسلمانوں میں سے ہوں گے کہ نہیں؟ میرے، اس لیے آپ کو یہ میرے ہی ہیں. اور وضو کے اعضاء چمکنے کی وجہ سے آپ پہچان رہے ہیں، یعنی مسلمان جو وضو کرتے تھے. فیقال انک لا تدری ما بدلوا بعدک، فرشتے کیا کہیں گے؟ انک لا تدری، آپ کو نہیں معلوم، آپ نہیں جانتے. ما بدلوا بعدک، آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا تبدیلیاں کی. ما بدلوا بعدک میں علماء نے دو قسم کے لوگوں کو شامل کیا ہے. بدل دینا، ایک جنہوں نے اپنا دین ہی بدل دیا، یعنی اسلام چھوڑ کے کیا ہو گئے؟ عیسائی ہو گئے یا کچھ اور ہو گئے. تو جو مرتد ہو گئے اس میں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ آئیں گے. تو یہ بھی اس لیے بعض علماء نے کہا ہے کہ منافقین بھی قیامت کے دن کیا ہوں گے، لیکن بعد میں نور ان سے کیا ہو جائے گا؟ چھین لیا جائے گا. تو یہ بظاہر دکھائی دیں گے کہ یہ مسلمان ہیں، لیکن بعد میں عین وقت میں کیا ہو جائیں گے؟ الگ ہو جائیں گے. سورہ الحدید میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، یہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا اس میں. تو ایک تو علماء نے کہا اس میں سارے مرتد آتے ہیں کہ آپ کے بعد یہ مرتد ہو گئے، دین انہوں نے اپنا بدل دیا. نمبر دو، اس میں بدعتی بھی آتے ہیں کہ جنہوں نے آپ کے بعد دین تو نہیں بدلا اپنا، لیکن دین میں اپنی طرف سے کیا کی؟ تبدیلیاں کی. اسی لیے بدعت کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ دین میں ہر قسم کی تبدیلی کیا ہے؟ بدعت.
تبدیلی کمی سے بھی ہو سکتی ہے، زیادتی سے بھی ہو سکتی ہے، ادھر کا ادھر کرنے سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو دین میں تبدیلی کیا ہے؟ بدعت ہے۔ تو آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا تبدیلیاں کی آپ کو نہیں معلوم؟ آپ بتائیے، فرشتے کہہ رہے ہیں آپ کو نہیں معلوم، تو یہ ایمان کا جملہ ہے کہ کفر کا؟ یعنی فرشتے کہہ رہے ہیں آپ کو نہیں معلوم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرشتے کہہ رہے ہیں آپ کے بعد کا آپ کو نہیں معلوم۔ انک لا تدری ما بدلوا بعدک۔ تو ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری چیزیں معلوم تھی نہیں۔ اس کے بعد جب فرشتے کہیں گے، اب دیکھیے پہلا جملہ کیا تھا؟ انہم منی، میرے لوگ، یعنی کیوں روک رہے ہیں ان کو؟ لیکن جب فرشتوں نے جملہ کہا آپ کو نہیں معلوم، آپ کے بعد انہوں نے کیا تبدیلی کی، تو اس کے بعد کا جملہ کیا ہے؟ سحقن۔ سحقن کیا ہے؟ دوری ہو، دوری ہو۔ تو پہلے تو قریب آنے دو کہہ رہے تھے، آنے دو، میرے امتی ہیں، لیکن جب فرشتوں نے کہا آپ کو نہیں معلوم، آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا چینجز کیے، تو اب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب نہیں چاہیے، یہ ہے کیا؟ اچھا نہیں چاہیے، یعنی معلوم تھا پہلے نہیں معلوم تھا، لیکن فرشتوں کے بتانے کے بعد فرشتوں کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رد کی یا قبول کی؟ قبول کی، یعنی ان کا سٹیٹمنٹ ویلڈ ہے یا انویلڈ ہے؟ ویلڈ ہے۔ آپ کو نہیں معلوم آپ کی بات کیا چینجز کیے، یعنی فرشتوں کو معلوم ہے کہ انہوں نے تبدیلیاں کی ہیں، کیوں؟ اب آپ بولیں گے فرشتے افضل کہ نبی افضل؟ بہت ڈینجر ہے حدیث، یہ تو فرشتے افضل ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس سوچنے کی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں، آپ انبیاء سے افضل ہیں، تمام انبیاء کے کیا ہیں؟ سردار ہیں، سید ہیں، ساری بنی آدم کے سید ہیں۔ تو یہ فرشتے افضل ہیں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن فرشتوں کو معلوم ہے آپ کے بعد تبدیلیاں کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے؟ تو کون کیا کسی چیز کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہ ہو، جان لینے سے کوئی اور اگر جانتا ہو تو کیا افضل ہو جاتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں شیطان کو معلوم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم، ایسا ہو سکتا ہے کہ شیطان کو سب معلوم رہتا ہے؟ ضروری نہیں ہے۔ کسی آدمی کو، اب یہ ایک نیا موضوع ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہوں گا، ہر غلط بات کا علم بھی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا؟ آپ بتائیے، علم کے اعتبار سے صحیح علم بھی ہے اور غلط علم بھی ہے۔ مثلا صحیح علم ہے، دینی علوم ہے، اور جائز علوم ہے، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور سب کچھ، کمپیوٹر چلانا، اور غلط علوم ہے، جادو، چوری، جھوٹ، دھوکہ، ساری گالیاں، سارے گانے، شرکیہ جملے، کیا نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب معلوم تھا؟ یعنی اس طرح سے آپ بتائیے کیا یہ شان میں گستاخی ہے یا شان بڑھا رہے ہیں نبی کی؟ گستاخی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرشتے کہہ رہے ہیں آپ کو نہیں معلوم انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا تبدیلیاں کی، تو کیا فرشتوں کے اس بتانے کو آپ نے مانا؟ آپ نے اس کو تسلیم کیا، تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنا صحیح نہیں ہے، حالانکہ آپ فرشتوں سے بھی افضل ہیں، لیکن قیامت کے دن فرشتے آپ کو بتائیں گے اللہ کے رسول یہ صحیح لوگ نہیں ہیں، آپ ان کو آنے دو بول رہے ہیں، لیکن یہ صحیح لوگ نہیں ہیں، آپ کو نہیں معلوم انہوں نے آپ کے بعد کیا تبدیلیاں کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کی اس بتائی ہوئی بات کو کیا کریں گے؟ قبول۔ یعنی اس سے بات معلوم ہے فرشتوں کو زیادہ معلوم، فرشتوں کو کہاں سے معلوم پڑا؟ فرشتوں کو موت نہیں ہے، یہ کہاں سے لائے؟ اللہ نے بتایا تو معلوم پڑا۔ آپ کو کیسے معلوم پڑا اللہ نے بتایا؟ اللہ عالم الغیب ہے، تو پھر نبی کو نہیں بتایا، فرشتوں کو بتایا، کیوں اللہ ابھی عالم الغیب نہیں ہے؟ یعنی فرشتوں کے لیے اللہ عالم الغیب ہے اس لیے بتایا، اور نبی کے لیے عالم الغیب نہیں رہا اللہ، نعوذ باللہ۔ ایسا پوچھے تو ڈر جاتے ہو۔ اچھا یہ کہاں ہے؟ اچھا تو نبی کے عمل سے سمجھ میں نہیں آتا، عمل سے سمجھ میں آتا۔ اچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہم کو سمجھ میں آتا تو کیا غلط ہے؟ فرشتوں کے ذریعے اللہ نے بتایا، تو نبی کے ذریعے سے اللہ نے نہیں بتایا،
یہ کس کے ذریعے سے بتایا؟ ایسا ہوگا فرشتوں کے ذریعے سے کہ نبی کے ذریعے سے؟ تو پھر علم غیب کیوں نہیں ہے؟ کیا ہے دیکھو آپ کو چبائیں گے لوگ. قرآن کریم میں جب اللہ تعالی نے فرشتوں سے کہا مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ، انہوں نے کیا کہا؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. صحیح ہے؟ سبحانک، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، تیرا کوئی کام غلط نہیں ہوتا ہے. لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس کوئی ایسا علم نہیں ہے جو تو نے ہم کو نہیں سکھایا. ہمارے پاس تو وہی علم ہے جو تو نے ہم کو سکھایا. تو فرشتوں کے پاس جو بھی علم ہے وہ کس کا سکھایا ہوا ہے؟ کون بول رہا ہے؟ فرشتے. اور یہ کون ہم کو بتا رہا ہے؟ کہاں ہے یہ جملہ؟ قرآن میں. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ ہمارے پاس تو کوئی علم ہے ہی نہیں سوائے اس علم کے جو تو نے ہم کو سکھایا ہے. تو معلوم ہے فرشتوں کو جو بھی چیز معلوم ہوتی ہے وہ کس کے بتانے سے؟ تو ظاہر بات ہے اللہ نہیں بتایا ہوگا، کیونکہ اگر ان کو معلوم ہے تو اللہ بتاتا، قرآن میں ہی ہے. تو دلیل اس کی کہاں ہے؟ سورہ البقرہ میں. سمجھ میں آیا؟ ٹھیک ہے، تو اتنا اس کو ہم ختم کرتے ہیں. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. ابن عبد البر کہتے ہیں، اس کو ابن عبد البر نہیں پڑھنا، عبد البر یا عبد البر. بر بھلائی کرنے والا اور بھلائی قبول کرنے والا، اور بر یعنی بھلائی. عبد البر یعنی بھلائی کا بندہ، نیکی کا بندہ. اور عبد البر یعنی بھلائی کرنے والا، احسان کرنے والا، نیکی قبول کرنے والے کا بندہ. یاد رکھیے اس کو. کہتے ہیں کل من احدث فی الدین فهو من المطرودین عن الحوض كالخوارج والروافض وسائر اصحاب الاهواء. شرح مسلم میں امام نووی نے ذکر کیا ہے. ابن عبد البر کہتے ہیں کہ وہ تمام لوگ، ہر وہ شخص جس نے دین میں بدعت ایجاد کی، وہ حوض کوثر سے دھتکارے جانے والوں میں سے ہوگا. کل خوارج والروافض. خوارج خارجی فرقہ، جو پہلا فرقہ اسلام کی تاریخ میں جنہوں نے حضرت علی کو کافر کہا، خوارج. اور روافض، رافضی شیعوں میں سے ہوتے ہیں، غالی درجے کے رافضی. وسائر اصحاب الاہواء، اور اسی طرح سے سارے بدعتی فرقے. اصحاب الاہواء خواہشات کی اتباع کرنے والے یعنی بدعتی. اہل بدعت کو علماء کیا کہتے ہیں؟ اصحاب الاہواء. تو اس سے معلوم ہوا کہ علماء نے بدعتیوں کو بھی اسی کے ضمن میں، اسی حدیث کے ضمن میں لیا ہے. تو یہ 5واں نقطہ ہمارا پورا ہوا. مزید انشاءاللہ کچھ چیزیں ہیں جو اگلے درس میں ہم مکمل کریں گے. اس کے بعد ایک درس ہمارا رہ جائے گا، بدعت سے متعلق شبہات اور ان کا ازالہ. یہ رمضان بعد میں سمجھتا ہوں ہوگا. اس کے بعد اپنا ایک ہی درس بچ جائے گا میرے خیال سے. ایک بچے گا کہ دو؟ ایک درس رہ جائے گا، اس میں انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. اس کے بعد ہم اگلا درس رمضان کے بعد کریں گے. تفصیل انشاءاللہ اگلے درس میں ہم ذکر کریں گے کیا کس طرح سے ہوگا. سبحان اللہ.